جی عمر صاحب. جی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان ہیں؟ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی اور کیوں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عمر صاحب نے جی بڑا اچھا جامع سا سوال کیا ہے کہ آخر مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے دار آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں. وہ اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکلی جواب چاہتے ہیں. ویسے اس کا جواب دو سوال ان کے ہو گئے ہیں. ان کا جواب اس طرح ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں اس وجہ سے آ گیا کہ بہت سارے عیسائی دوست جو پہلے عیسائیت میں ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، جی جب وہ مسلمان ہوئے تو ان اپنے اس سابقہ عقیدے کو اپنے ساتھ لا کر آہستہ آہستہ اسی پر قائم رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سمجھ اور عقل نہیں دی. تو یہ عقیدہ بھی ان کے ساتھ پھر مسلمانوں میں بھی آ گیا. جی اور پھر مسلمانوں نے جنہوں نے قرآن مجید پر صحیح غور و فکر نہیں کیا، وہ بعض آیات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، مثلا ایک آیت ہے بڑی مشہور کہ بررفع اللہ الیہ، جی تو جب انہوں نے اس آیت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کیا، جی تو اس کو اس کے ظاہری ابتدائی معنی لیتے ہوئے یہ تصور کر لیا کہ اس کو آسمان پر اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا، حالانکہ آسمان کا لفظ اس آیت میں ہے ہی نہیں ہے. اور ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں کسی جگہ پر بھی ان کے رفع کے حوالے سے یہ آسمان کا لفظ نہیں آتا. تو درمیان میں آسمان کا لفظ ڈال دیا، پھر حدیث کی طرف نظر کی تو وہاں ان کو نزول کا لفظ نظر آ گیا. جی تو وہ نزول کو بھی ظاہری طور پر یہ معنی لے کر کہ نزول کا مطلب ہے آسمان سے اترنا، حالانکہ یہ بھی صحیح مطلب نہیں. تو یہ دونوں باتیں ہو گئیں. ایک عقیدہ عیسائی لوگ کچھ اندر کے لے کے آئے، کچھ آیات پر غور نہ کیا اور رفع کے لفظ کو ظاہری طور پر لے کر جانے کا مضمون سمجھ لیا، اور نزول کی وجہ سے وہاں سے اترنے کا مضمون لے لیا. اس وجہ سے یہ عقیدہ ان کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. جہاں تک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، یہ تو ایک حقیقی واقعاتی بات ہے. جی اس میں تو ہرگز کسی کو اختلاف ہونا نہیں چاہیے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا واقعہ کہ ان کو لٹکایا گیا، اس چیز کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے لٹکانا نہیں، بلکہ لٹکانے کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا. ٹھیک ہے. کیا لٹکانے کے نتیجے میں وہ وہاں پر فوت ہو گئے یا زندہ رہے؟ یہ اصل سوال ہے. جی قرآن مجید واضح طور پر اس بات کو بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین چاہتے یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر مار دیں، اور یہودی پھر یہ کہنے لگ جائیں کہ دیکھا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی وہ ہے جس کی ابتدا نعوذ باللہ ناجائز ولادت سے ہوئی، اور یہ دیکھو کہ یہ مدعی نبوت صلیب پر مر گیا اور بائبل کے مطابق یہ لعنتی ہوا. تو یہ وہ بات کہنا چاہتے تھے. یہودی عیسائیوں نے اس کو سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ کے نتیجے میں ہوئے. وہ بہرحال مانتے ہیں کہ صلیب پر وفات ہوئی اور اس کے بعد زندہ ہوئے. حقیقت قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ وہ قتل کیے گئے صلیب کے اوپر، نہ صلیب پر مارے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشابہ بمقتول بنا دیا. ان کو ایسا سمجھ لیا گیا کہ گویا وہ صلیب پر مر گئے، حالانکہ حقیقت میں نہیں. بررفع اللہ الیہ، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رفع کیا. گویا یہود اور عیسائیوں کی طرف سے جو بھی الزامات ان پر لگ سکتے تھے ان سب سے ان کی بریت کی. بالکل ٹھیک. تو واقعہ ہوا، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، بے ہوشی کی حالت میں نیچے اترے، اس کے بعد ان کا علاج معالجہ ہوا اور ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر بعد میں ان کی ہجرت کا وقت. بہت بہت شکریہ. آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا عمر صاحب، اور ہم اپنے غیر جماعت دوستوں سے بھی جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین سن رہے ہیں ان سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے، حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی ایک تصنیف لطیف ہے مسیح ہندوستان میں. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا، آپ alislam.org پر جا کے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی کتب میں مسیح ہندوستان میں پڑھیں تو اس میں جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح ناصری علیہ السلام کی کو صلیب دیے جانا، ان کا زندہ اترانا، کشمیر ہجرت کر کے جانا، وہاں پہ انتقال کرنا اور وہاں پہ مدفون ہونے کا بڑے تفصیلی رنگ میں اور بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام نے. تو اس کا مطالعہ ضرور کریں.